الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کا اعلان، انڈیا اور کینیڈا کے درمیان بڑی سیاسی اور سفارتی جنگ، کینیڈا کی طرف سے پابندیاں، پاکستان سے کینیڈا جانے والوں کے لیے سنہری موقع اور نرمیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، بالآخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے الیکشن کمیشن نے جس کا عرصے سے انتظار تھا وہ آخر اعلان کر دیا۔ اب اس اعلان پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ دیا اللہ جانے۔ اور دوسرا، پاکستانی جو ہیں وہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان اس وقت جو سیاسی یہ ساری سفارتی جنگ ہے وہ عروج پر ہے، مختلف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ پاکستان سے کینیڈا کا سفر کرنے والوں کے لیے، وہاں جانے کے خواہشمند لوگوں کے لیے ایک بڑی جو ہے یہ آپ کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسی پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اینڈ تک ضرور دیکھ لیں اور اس کا برائے مہربانی فیڈ بیک دے دیجیے، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ اچھا ناظرین اکرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے دور سے یہ سلسلہ پینڈنگ ہے اور ایک محاذرائی کی صورت میں یہ ہر چیز ہمارے سامنے آئی۔ 2 اسمبلیاں توڑی، کہا گیا تھا 90 دن میں انتخاب کروائیں گے، نہیں ہوئے۔ کورٹس کی طرف سے احکامات آئے، الیکشن کمیشن ڈٹ گیا، کبھی پیسوں کا بہانہ، کبھی سیکورٹی کا بہانہ، اور بالآخر سپریم کورٹ پر الیکشن کمیشن چر دوڑا کہ آپ کا اختیار ہی نہیں پا جی، آپ ہمیں کیوں حکم دیتے ہیں؟ صدر نے حکم دیا تو صدر کے احکامات اڑا دیے گئے۔ اس میں بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ آج الیکشن کمیشن کو کیسے آخر یہ خیال آ گیا۔ مگر پہلے جو پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کے اور کینیڈا کے درمیان خوفناک حد تک جو ہے وہ سفارتی تعلقات کی جو جنگ ہے وہ عروج پر ہے اور زور پکڑ گئی ہے۔ زور اس لیے پکڑ گئی ہے کہ 2 دن پہلے ایک سکھ رہنما جو ہے خالصتان تحریک کے بڑے رہنما، ان کا قتل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی 2 دن بعد ایک اور قتل، یہ بھی سکھ تحریک کے بڑے رہنما گنے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد اب کینیڈا کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلے قتل کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم نے خود اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اس میں راب ملوث ہے، اور کینیڈا نے بھارت کے سفیر کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیا، نکال دیا، اور ساتھ ہی بھارت پر پابندیاں، تجارت کی پابندیاں جو لگائیں، اس سے بھارت کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ بلینز ڈالر کے حساب سے اس کے انویسٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح انڈیا جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ بھی بلینز میں ہیں، اور وہ کتنی متاثر ہوگی جب وہ امپورٹ ہی نہیں کرے گا کینیڈا، تو یہ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ایک یہ دھچکا لگا ہے۔ دوسرا، کینیڈا کی طرف سے جو بھارت سے باہر لوگ جاتے ہیں، کینیڈا میں جانے والوں کی انڈیا سے بہت بڑی تعداد ہے۔ کینیڈا میں خالص یہ سکھ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں، ہندو بہت بڑی تعداد میں، بھارت سے جانے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے پاکستان سے۔ اب اس وقت جو پابندیاں لگائی ہیں اس میں سے یقیناً کینیڈا ایک نوائنس ہے انڈیا کے ساتھ، اور وہ انڈیا کی جتنی پابندیاں لگا چکا ہے اس میں بھارتی ویزوں کی تعداد بھی کم کر دی، کم کیا ختم کر دی، فی الحال ختم کر دیں گے۔ تو ایسے موقع میں پاکستان کو چاہیے، پاکستانی شہری جو ویسی ملک چھوڑنے کے لیے قطار در قطار ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے، تو وہ مختلف ملکوں کا رخ اختیار کر لیں ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ اس فائدہ اس سے اٹھائیں اور کینیڈا جانے کے لیے اپنی تیاری پکڑیں۔ اس میں ڈاکٹر، انجینئر، اسٹوڈنٹ، نرسز اور ڈرائیورز، پھر مطلب ہے مکینکس، الیکٹریشنز، کوئی بھی اتنی فیلڈ ہے ناظرین کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے جانا ہے، ان میں ماہر ہیں، وہ انتظار نہ کریں، کیونکہ یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ اور اس وقت کینیڈین حکومت یقیناً پاکستان سے مائیگرینٹس جو ہیں، جو اس وقت روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص وزٹرز کے لیے اس وقت ویزے میں بہت ساری نرمیاں ہوں گی۔ اور کینیڈین وزیر اعظم جو ہیں، ویسے جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے اسے اٹھا کر دیکھیں تو یقیناً ہم پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ نادر موقع ہے کینیڈا جانے کے لیے۔ اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر بار بار موقع نہیں آتے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام الیکشن کی طرف۔
الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا. یہ اعلان جو ہے بہت دیر بعد ہوا، کافی محاذرہ یا باقی بہت برے حالات سے گزرتے آج اعلان کر دیا. کیا اس نتیجے میں سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ساری اس میں الیکشن لے پائیں گی؟ پیپلز پارٹی کیا اور پی ٹی آئی کا یہ بہت بڑا پریشر تھا، دوسری جماعتوں کا بھی بہت بڑا پریشر تھا سوائے نون لیگ کے الیکشن کروائیں. نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ہاتھ دھو کے جو ہے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. انتہائی سخت پریشر تھا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا. اور ایسے میں اب سپریم کورٹ پر جو حکم اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، ایک تو سپریم کورٹ آف کے پاکستان کے حکم کے نتیجے میں، دوسرا پریشر کے نتیجے میں. کیا الیکشن کمیشن نے یہ ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا جنوری کے آخر میں انتخاب کرائیں گے؟ ناظرین، بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اعلان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جنوری کے آخر میں یہ انتخاب کروائیں گے. اب جنوری کے آخر میں اگر سنجیدگی بڑا اعلان ہوتا تو پھر جنوری کے آخر میں قومی اسمبلی کے کب انتخاب کروائے جائیں گے، صوبائی اسمبلی کے کب انتخاب کروائے جائیں گے، یہ تاریخ ہوتی. یہ جو صرف کہہ دینا جنوری کے آخر میں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا، یہ بھی شکوک و شبہات کو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مغرور لاؤ، پھر حکم جو ہے اس کو میں تھوڑا سا وہ سائڈ پہ رکھے، کیونکہ اکتوبر میں ہر حال میں الیکشن کرانے کا حکم جو ہے وہ صدر پاکستان بھی دے چکی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بندیال صاحب کا بھی یہ حکم ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد نگران جو ہیں یہ پابند ہیں 90 دن کے اندر انتخاب کروانے کے. اب وہ 90 دن کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی چلو وہ تو اکتوبر میں پورے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنوری کا ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ حلقہ بندیاں وغیرہ کرنی ہیں. اب اس میں یہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، مجھے نہیں لگتا ناظرین کرام کے یہ الیکشن ہوں گے. جیسا کہ ہر اینڈ سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، تو جب سارے کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے اور اس میں ڈیٹس کا اعلان نہیں کیا، تو پھر وہ کون سی ڈیٹ کو ہوں گے؟ یہ تو کہہ دیتے نا. اگر فیصلہ ہوتا، جیسے کہتے ہیں میٹنگ ہوئی ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، فیصلہ کیا ہوا کہ تاریخ نہ دیں، خالی اعلان کر دیں، تو یہ تو ایک وہی بات ہوا نا کہ لولی پاپ دے دو جی، بعد ہی دیکھیں گے، فی الحال تو چپ کراؤ انہوں. یہ بات ہے ناظرین ثانی، یہاں تک کہ ابھی تک یہ خبر. پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائند آباد.